میں نے کسی جماعت کو بانڈ لکھ کر نہیں دیا۔ مہرزر نے تن کر کہا، میں صرف صبح آزادی کی طالبہ ہوں اور قوم کی وفادار ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے میری جماعت اعتراض نہیں کرے گی، کیونکہ میں حکومت کی مراد لینے نہیں جا رہی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شہباز، حضرت شاہ صاحب ان لوگوں کو مطمئن کر دیں گے۔ چونکہ 7 بجے سے کرفیو نافذ ہونے والا تھا، اس لیے مولوی صاحب کے لیے تحریری پیغام چھوڑ کر ہم تینوں چل پڑے۔ شاداں پرانے سیاہ برقعے میں اور مہرزر نے بستر کی داری دار پیون شدہ چادر اوڑھ لی تھی۔ اس طرح وہ میرے بیس کے مطابق ہو گئی تھی۔ اگر کوئی مشکوک آنکھ دیکھتی تو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی۔ بصورت دیگر مہرزر کی معروف شخصیت اور شاداں کا رنگ روپ آتی جاتی آنکھوں کی میل سے محفوظ نہ رہتا۔ میں نے ارادتاً وہی راستہ اختیار کیا تھا جہاں کل شام ماریا سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ٹیلی فون کے ذریعے اپنے شکار کا رد عمل اور ماریا کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ پی سی او کے سامنے ٹیکری پر کسی بزرگ کا مزار تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑکیاں سڑک پر میرا انتظار کریں، اس لیے دونوں کو مزار پر دعا کے لیے بھیجا اور خود پی سی او میں داخل ہو گیا۔ ایک صاحب ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ اگر میرے تن پر معزز لباس ہوتا تو وہ میرے انتظار کا نوٹس لیتے، مگر ایک بیکاری یا مزدور کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ 10 منٹ میں باہر کھڑا رہا تھا۔ دوسری گھنٹی پر نسوانی کھرکھراتی آواز سنائی دی۔ میں مس ماریا حسن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ تم شہباز، وہ ماریا ہی تھی جس کی آواز یقیناً رونے کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی۔ کہاں ہو؟ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ملے تھے ہم کل، میں مترنم انداز میں بولا، اور آج بھی تصویریں جانا کیے بیٹھے ہیں۔ سنو شہباز، ڈیڈی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اوہ نہیں، کب؟ میں چیخا۔ کیسے ماریا؟ گزشتہ رات، وہ سسکنے لگی۔ قاتل ریڈ کراس کی آف روڈ پک اپ میں آیا تھا۔ پولیس نے گرتے تیل کے قطروں کا تعاقب کرتے ہوئے گاڑی ٹریس کر لی ہے۔ گاڑی درگاہ شریف کے کمپاؤنڈ میں کھڑی تھی۔ مجھے بے حد دکھ ہوا ماریا، میری آواز بھرانے لگی۔ وہ جیسے بھی تھے میرے انکل تھے، کاش مجھے کچھ وقت مل جاتا تو ان کے لیے کچھ کرتا۔ چلے آؤ شہباز، وہ ملتجی آواز میں بولی، میرے لیے کچھ کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس وقت نہیں جان۔ میں نے بھی پیار سے جواب دیا، میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ کون ہے؟ پولیس یا سیکیورٹی فورس کا کوئی آدمی ہے، سادہ لباس میں ہے، میں نے بتایا۔ اسے یہاں تک لے آؤ، خود واپس چلا جائے گا، ورنہ میں اسے سنبھال لوں گی۔ اوہ ماریا، میں پولیس کے آدمی بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے گھبرائے لہجے میں بتایا۔ تم وہیں رکو، میں آ رہی ہوں۔ نہیں، مناسب نہیں ہوگا ماریا، میت چھوڑ کر مت آؤ، جنازہ لے گئے ہیں، بس کوئی بات نہیں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور میں عجیب سوچ میں گرفتار ہو گیا۔ وہ مہربان اور دکھیا لڑکی میری خاطر اپنا دکھ بھول رہی تھی۔ اگر میں اسے نہ ملتا تو وہ پریشان ہو جاتی، اور کسی حوالے سے نہ صحیح، اس کی بدلتی سوچ کو سہارے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا میں چند منٹ پی سی او کلرک سے کرفیو اور ہنگاموں کے موضوع پر باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ مسلمان تھا اور اس کی ہمدردیاں حریت پسندوں کے ساتھ تھیں، پر خاندان اور ڈیوٹی کی پابندی ہے، ورنہ ان کافروں اور غداروں کے خلاف ضرور لڑتا۔ وہ متاسف لہجے میں کہنے لگا، ظلم اور دھندلی کی کوئی حد ہوتی ہے، ہماری اپنی زمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے۔ میں جانتا ہوں، انگریز اور ڈوگروں نے ہمیں غلام بنایا تھا، ورنہ پہلے تو ہم آزاد تھے۔ تم اپنی مجبوریوں کے باوجود آزادی کی تحریک کے لیے کام کر سکتے ہو بھائی۔ وہ کیسے؟ آزادی کی باتیں جو نہیں جانتے ان کو بتاؤ۔ آزادی اور غلامی کا فرق نئی نسل کو سمجھاؤ۔ جہاد صرف تلوار سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ مال اور تبلیغ سے بھی تم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اب میں سارا وقت تحریک کو ہی دیا کروں گا۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، آپ بھی ٹیلی فون کے بہانے آتے رہا کریں، میں کم از کم معلومات تو فراہم کر سکتا ہوں۔ اچھا، میں کوشش کروں گا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، مہرزر اور شاداں اتر آئی تھی۔ میں نے کلرک سے کاغذ لیا اور اپنے کمانڈر کے نام پیغام تحریر کیا۔ اسے درگاہ شریف پر ملنے کی فوری درخواست کی تھی۔ جب مہرزر اور شاداں سڑک پر آئیں تو ادھر سے میں نے ماریا کی کار طوفانی رفتار سے آتی دیکھی۔ ناہموار اور کٹی پھٹی سڑک کی وجہ سے گرد بھی اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ ماریا آ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں خطرے میں ہوں۔ میں تمہیں ساتھیوں کے ڈیرے تک پہنچا کر ماریا کے ساتھ اپنے کمانڈر تک جاؤں گا۔ ماریا کو بچانا ہے، تم اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی۔ ماریا نے کار روکی تو میں نے فوراً پچھلا دروازہ کھول کر دونوں کو بٹھا دیا اور خود ماریا کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں رونے کی وجہ سے متورم تھیں، اجڑی اجڑی لگ رہی تھیں۔ انہیں ان کے گھر چھوڑنا ہے، میں نے کہا۔ ان کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں شاید، میں ان کے ساتھ مزار میں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہاں جانا ہے ان کو؟ ماریا نے اکتاہٹ زدہ آواز میں کہا، مجھے جلدی واپس جانا ہوگا۔ قبرستان سے مہمان واپس آئیں گے تو ماما تنہا کیا کریں گے؟ ہاں، ہم انہیں چھوڑ کر فوراً واپس جائیں گے، میں نے جواب دیا۔ 10 منٹ کا سفر خاموشی سے جاری رہا تھا۔
میں نے ڈیرے سے کچھ دور گلی کے موڑ پر ماریا کو چھوڑا اور دونوں کو جا کر چوکیدار کے سپرد کر دیا اور اسے کمانڈر کے لیے پیغام دے کر دوڑتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ ایک کمانڈر 3 لڑکوں کے درمیان آتا دکھائی دیا۔ آپ کچھ وقت دیں گے محترم؟ میں نے کہا، ایک اہم خاتون سے آپ کی ملاقات ضروری ہے۔ حسن کی بیٹی ماریا ہے نا؟ کمانڈر نے آنکھوں سے کار کی جانب اشارہ کیا۔ جی، میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نا تجربہ کار ہوں، شاید سمجھنے میں غلطی کر بیٹھوں۔ آپ کا تجزیہ اور فیصلہ ہی حتمی ہو سکتا ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ وہی جو ہم سب چاہتے ہیں، میں نے کہا، لیکن یہاں تفصیل مناسب نہیں ہوگی۔ تم لوگ اندر چلو، کمانڈر نے ساتھیوں سے کہا، اور رات کے مشن کی تیاری کرو۔ یہی وہی لڑکی ہے محترم، میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے بتایا، جس نے خطرہ مول لے کر مجھے بچایا اور پناہ دی تھی۔ میں جو ہوں وہ نہیں جانتی، وہ تو مجھے اپنا کزن اور منگیتر کیپٹن وریام سمجھتی ہے۔ اس حوالے اور رشتے کی روشنی میں اس نے تحریک میں شامل ہونے کی باتیں کی تھی۔ اسے اپنے باپ کی سوچ اور کردار سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ میرے عزیز، کمانڈر نے میرے شانے پر تھپکی دی، میں آج رات جا رہا ہوں۔ چیف کمانڈر نے اس ونگ کا کمانڈر تمہیں نامزد کیا ہے۔ جانے سے قبل ونگ اس فیصلے کی توثیق کرے گا۔ اگر اتفاق رائے کے ساتھ تمہیں کمانڈر چن لیا گیا تو اس لڑکی کی قسمت کا فیصلہ تم چیف سے حاصل کرو گے۔ فی الحال اسے واپس بھیج دو۔ میں نے واپس جا کر ماریا سے معذرت کی تو اس نے احتجاج کیا نہ اصرار کیا تھا۔ شاید وہ مجھے محفوظ پا کر مطمئن ہو گئی تھی اور اسے مہمانوں کے لیے جلد واپس جانا تھا۔ میں سوئم تک باہر نہیں نکل سکوں گی، اس نے بتایا۔ ہاں، اگر زندگی رہی تو چوتھے روز اسی وقت تم فون کر لینا، پھر کوئی پروگرام طے کریں گے۔ میں کوشش کروں گا ماریا، میں نے کوہنیاں ٹیک کر کہا۔ ادھر خیریت ہے، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ بس چند دنوں کی اور بات ہے، پھر ہم ایک ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کریں گے۔ میں تو بہت پہلے ایسا فیصلہ کر چکی ہوں وریام، وہ دبی آواز میں بولی۔ ویسے تمہارا فیصلہ بھی سن لوں گی۔ اس نے کار بیک میں ڈالی اور ہاتھ لہراتی ہوئی چل پڑی۔ میں اس لڑکی کے لیے سنجیدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ کاغذ کی ناؤ کب تک چل سکتی تھی؟ جو فیصلہ اس نے کیا تھا، جو فیصلہ وہ سننا چاہتی تھی، وہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ مہرزر نے مجھے بے حد اختیار کر دیا تھا۔ اس کا خیال، اس کی وفاداری، اس کی چاہتوں کے انداز ہی ایسے تھے کہ میں بے بس ہو گیا تھا۔ اگر وریام سعید میری جگہ ہوتا تو وہ بھی ماریا کو نظر انداز کرنے پر میری طرح مجبور ہو جاتا۔ مہرزر کی شخصیت میں کچھ بات ہی ایسی تھی جو منزل میرے لیے وقت اور ابا جی نے چنی تھی۔ اس کی ساری راہیں کٹھن اور پرخطر تھیں۔ قدم قدم پر موت کی گاٹیاں منہ کھولے کھڑی تھیں۔ دوسرے قدم کا بھروسہ نہ تھا، اس لیے مہرزر کے لیے مستقبل کے حوالے سے سوچنا حماقت تھی۔ لیکن میرے لیے یہی کیا کم تھا کہ میری محبوبہ بھی میری ہم سفر تھی۔ اس کی یاد میں اٹھ کر اختر شماری کرنا پڑی تھی، نہ اس کے فراق میں دیواروں سے باتیں کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ قدم قدم میرے ساتھ تھی۔ مہرزر اور شاداں کو خواتین کے گروپ میں جگہ دے دی گئی تھی اور اس رات کھانے میں سویٹ ڈش اور چکن کا سوپ دیا گیا تھا۔ لڑکیوں نے نئی بہنوں کے اعزاز میں بطور خاص اہتمام کیا تھا۔ وہاں ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے بلا جواز اور بلا اجازت کوئی مرد نہ تو زنانے حصے میں جا سکتا ہے اور نہ کوئی خاتون باہر آ سکتی ہے۔ دونوں حصوں کے درمیان ایک نگران دن رات چوکس رہتا تھا۔ جس نے بھی یہ پابندی لگائی تھی اس کی سوچ لائق تحسین تھی، ورنہ مخلوط تعلیمی اداروں کی طرح حریت پسندوں کے ٹھکانے بھی بدبودار ہو جاتے۔ عشاء کی نماز کے بعد کمانڈر نے کمانڈر کی نامزدگی کا ذکر کیا اور نمازیوں سے رائے مانگی۔ صرف ایک نوجوان نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، وہ اچھے قد کاٹ کا وجیہہ نوجوان تھا۔ سردار قاسم علی، تم اپنے اعتراض کا اظہار کرو گے؟ کمانڈر نے کہا۔ کیا تم امیدوار ہو؟ یہ بات نہیں بڑے بھائی، قاسم علی نے گرجدار لہجے میں جواب دیا۔ ہم پلسرات سے گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت ایک نا تجربہ کار شخص جس کا ماضی متنازع ہے اس اہم ذمہ داری کا اہل نہیں ہو سکتا۔ رائے کا حق تم نے استعمال کیا ہے قاسم علی، کمانڈر نے کہا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن میں اور چیف شہباز کو اہل سمجھتے ہیں۔ ماضی اس کا مشکوک ہوتا ہے جو باہر سے آیا ہو، یہ ہم ہی میں سے ہے۔ رہا معاملہ دوسرا تو تم نہیں جانتے یہ نوجوان مختصر مدت میں کیا کچھ کر چکا ہے۔ اگر پھر بھی تم مطمئن نہیں تو ونگ بدل لو۔ ہم ہاتھ کی کسی ایک انگلی کو بھی ہاتھ کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں مطمئن ہوں برادر محترم۔ قاسم علی نے اٹھ کر مجھے مبارکباد دی اور پھر سب نے باری باری ہاتھ ملانے اور مبارکباد دینے کی رسم ادا کی۔ باغ علی، تم اپنے نئے کمانڈر کے فیصلے تک نائب رہو گے اور آج کے مشن کی کمانڈر کو تفصیل بتاؤ گے۔ بہتر، باغ علی بولا۔ آئیے شہباز بھائی، تفصیل جو باغ علی نے بتائی اس کے مطابق رات 12 بجے انڈیا سے آنے والے کانوائے پر راکٹوں اور دستی بموں سے حملہ کرنا تھا۔
کانوائے امونیشن اور راشن لا رہا تھا۔ مخبر کی اطلاع کے مطابق کانوائے 30 ٹرکوں اور ایک جیپ پر مشتمل تھا، جس کی کمانڈ ایک سکھ صوبیدار میجر کر رہا تھا۔ ہر ٹرک میں ایک ڈرائیور اور 2 محافظ تھے۔ ایک محافظ باڈی کے اندر اور دوسرا فرنٹ سیٹ پر تھا۔ سورس آف انفارمیشن، میں نے باغ علی سے پوچھا۔ ہمارا آدمی بحیثیت کلینر ایک پرائیویٹ ٹرک کے ساتھ ہے، کانوائے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے بذریعہ ٹرانسمیٹر اطلاع دی ہے۔ میرے ایک بھائی قاسم نے درست کہا تھا، میں واقعی نا تجربہ کار اور نیا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں گے۔ میں جاننا چاہوں گا کیا ونگ کی خواتین مشن میں شریک ہوتی ہیں؟ جی ہاں، باغ علی نے بتایا۔ یہ کمانڈر کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ ان سے کیا کام لیتا ہے۔ آج میرے ساتھ 2 لڑکیاں آئی ہیں، ان میں ایک آزمودہ کار ہے۔ رائج طریقے کے مطابق محرزر تک اطلاع پہنچائی جائے، وہ آج کی مشن میں شرکت کرے گی۔ بے شک محترمہ کی خدمات قابل قدر ہیں، باغ علی عقیدت مندی سے بولا۔ محرزر بلا شبہ ہم میں سینئر ہے، زمانہ طالب علمی سے وہ تحریک میں شریک ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محترمہ ہم میں آئی ہیں۔ ایک اور گزارش ہے، یہاں عہدہ وجہ افتخار نہیں سمجھا جاتا، یہ تو ایک نظام ہے، مجبوری ہے۔ بحیثیت نائب قاسم علی موزوں شخص ہے، بے حد نڈر اور ذہین ہے۔ کالج میں ڈائریکٹر آف فزیکل ایجوکیشن تھا۔ اگر آپ رضاکارانہ یہ پوسٹ اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو میرے لیے وہ بھی قابل بھروسہ ہوگا، لیکن اعلان آپ کریں گے اور آج ہی۔ ٹھیک ہے، اسے میرا سلام بولیں اور ہم مل کر آج کے لاہے عمل تیار کریں گے۔ نقشہ ہمارے سامنے تھا۔ کمرے میں شاداں، محرزر اور ایک اور خاتون جس کا نام میں فرضی لکھ رہا ہوں، نادیہ بھی موجود تھی۔ اس کا قوائف نامہ پڑھ کر مجھے حیرت اور خوشی ہوئی تھی۔ وہ حاضر سروس ایک کرنل کی سگی بہن اور سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کی ماں تھی۔ اسے میں نے ویمن گروپ کی انچارج رہنے دیا تھا۔ تینوں خواتین نے آنکھوں تک سیاہ نقاب چڑھا رکھا تھا۔ یہ بڑا نالہ دریا کے بالکل متوازی ہے۔ میرے نائب قاسم نے نقشے پر پنسل پھیرتے ہوئے بتایا، یہ ہائی وے کا پل ہے، ہمارا ٹرک پل کے آخری حصے میں رک جائے گا۔ اگر اور ٹریفک نہ ہوئی تو کانوائے جب رک جائے گا تو آخری ٹرک بھی پل کے اوپر ہوگا۔ یہاں 6A کی گارڈ تعینات ہے جو پل کی نگرانی کرتی ہے۔ گارڈ کے پاس کوئی لانگ رینج اور خودکار اسلحہ نہیں ہے۔ یہ پوچھنا چاہوں گی بھائی صاحب، محرزر بول پڑی۔ قاسم نے نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ ہماری پوزیشن کہاں اور کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے اس پل کے بائیں جانب ٹیکریاں اور دائیں جانب وسیع نالہ ہے۔ ہم سیکیورٹی فورسز کی نگاہوں میں آئے بغیر کیسے پل تک جائیں گے اور پوزیشن کہاں سنبھالیں گے؟ میری بہن نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے، قاسم نے کہا۔ یہی تو باتیں طے کرنے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم 2-2 3-3 کی ٹیکریوں میں نیچے جانے والی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے اور جو ڈیپ پوائنٹ مقرر ہوگا وہاں اتر کر ایک پارٹی سرکنڈوں میں اور دوسری ٹیکری پر پوزیشن سنبھالے گی۔ میں کمانڈر کو مشورہ دوں گی، نادیہ بولی۔ اس مہم میں کوئی عورت شامل نہ کی جائے۔ وجہ بیگم صاحبہ؟ میں نے پوچھا۔ معقول وجہ ہے، وہ بولی۔ واپسی کے لیے ساتھیوں کو ضروری نہیں کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ مل بھی گئی تو شہر میں آنے والی ہر گاڑی کی پڑتال ہوتی ہے۔ مردوں کا معاملہ دوسرا ہے، آپ لوگ تنہا بھی اور پیدل بھی واپس آ سکتے ہیں۔ شکریہ خاتون، میں نے اس کا مشورہ قبول کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آنٹی، دیٹس آل۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر محرزر کو بولنے سے روک دیا۔ خاتون کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں میری بچی۔ نادیہ نے محرزر کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ مجھے آزادی کی طرح تم لوگ بھی عزیز ہو، محض جذبوں سے نہیں بلکہ ہوش سے بھی۔ ہمیں منزل کی جانب ایک ایک قدم دیکھ بھال کر چلنا ہوگا۔ ہم بحیثیت قوم بے شک اکثریت میں نہیں، مگر ابھی تم لوگوں جیسے بہت سے نوجوان صرف دل سے تحریک کے حامی ہیں، جبکہ تحریک کو سوچ کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ جب قوم کا ہر فرد میدان عمل میں نکل آئے گا تب آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ 9:45 بجے میں نے ٹرانسمیٹر استعمال کیا جو سابقہ کمانڈر نے میرے حوالے کیا تھا۔ نیا اور لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا، ساخت کے اعتبار سے میرے لیے بھی نیا تھا۔ بظاہر کیلکولیٹر دکھائی دیتا تھا اور پاکٹ سائز میں تھا۔ رابطہ باغ علی نے ملایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ حضرت شاہ صاحب نے محض مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے گروپ کا کوڈ نیم چرغ رکھا تھا، لیکن باغ علی نے بھی اسی کوڈ کے حوالے سے رابطہ قائم کیا تھا۔ بعد کی معلومات کے مطابق فیلکن گینگ نے بھی یہی کوڈ اپنا لیا تھا، لیکن یہ کوڈ صرف ونگز کی اندرونی تعارف اور پہچان کا علامتی نام تھا، جبکہ ونگ ہر روز ورڈ آف دی ڈے اپنا مقرر کرتا تھا۔ چونکہ مخبر کسی دوسرے ونگ سے تعلق رکھتا تھا جو اس مشن کے لیے تیار نہ تھا، اور مخبر کے ذریعے ہمارے ونگ کو یہ مشن سونپ دیا گیا تھا۔ میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق مخبر کو ہدایات دی اور پھر 40 آدمیوں میں سے قاسم علی کی مدد سے جوان چن لیے۔ ونگ کا کوت پہاڑی کی قدرتی غار میں تھا۔ غار کے بالکل سامنے ایک پرانی قبر تھی جس پر جھنڈے لگا کر ایک مجاور بٹھایا گیا تھا۔ مجاور کوت کا نگران تھا۔
पिंसल टार्चों की रोशनी में गार से एक रॉकेट लॉन्चर, 9 खुदकार राइफलें और 20 दस्ती बम लिए थे। कासिम ने 2 राइफलें ऐसी ले ली थी जो दस्ती बमों को दूर तक फेंक सकती थी। उनमें से एक राइफल मैंने संभाल ली थी। सारा असलिहा होल्डालों में बिस्तरों के अंदर छुपाया गया था। चूंकि श्रीनगर से बाहर जाने वालों को चेक नहीं किया जाता था, इसलिए तमाम लोग ठीक 11 बजे डीप पॉइंट पर जमा हो गए थे। तमाम बिस्तर झाड़ियों के दरमियान खोलकर हथियार निकालकर तकसीम किए गए थे। अभी 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे कि मुकर्रर करदा रोशनी का इशारा दिखाई दिया। मेरे साथ 4 नौजवान थे। कासिम अली नाले के किनारे थे, 4 साथी उसके साथ थे। पहला रॉकेट हमारी पार्टी ने फायर किया था। कतार में हेडलाइट्स की तादाद फौजी ट्रकों की तादाद से ज्यादा थी। अंधेरा था और हम 500-600 गज के फासले पर थे, इसलिए यह अंदाजा लगाना नामुमकिन ही था कानवाई के साथ बाकी ट्रैफिक में सिविल ट्रांसपोर्ट है या फौजी गाड़ियां हैं। रिस्क तो लेना ही था। अगर दिन की रोशनी होती तो हम सिर्फ अपने हदफ को ही निशाना बनाते। अपने ट्रक समेत कुल 36 गाड़ियां पुल पर हैं। मेरे साथी ने कहा, हाँ लेकिन हम मजबूर हैं। मैंने जवाब दिया, खुदा हमें माफ करे, दरमियानी रॉकेट फायर करो। उसने रॉकेट लॉन्चर में रॉकेट डाला और कंधे पर ले जाकर फायर कर दिया। 1-2 सेकंड बाद आग की बड़ी बड़ी चिंगारियां फिजा में तैरती दिखाई दी।